الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن صلوات پر محمد صلی علی محمد عزاداران سید الشہداء، خداوند عالم اپنی لارب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ نے خرید لیا ہے مومنین کے نفوس اور مال کو جنت کے عوض، اور یہ وعدہ خدا کے اوپر لازم ہے اور فرض ہے، اور اس وعدے کو ذکر کیا گیا ہے قرآن میں بھی، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ تو اس آیت میں گفتگو ہو رہی ہے شراء کی، کس چیز کے خریداری کی؟ مال اور نفوس کی۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ نگاہ الہی میں مال کوئی ذلیل شے نہیں ہے، اس لیے کہ نفوس کا خریدار بھی وہی ہے، مال کا خریدار بھی وہی ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، دونوں کا خریدار اللہ ہے، بشرط یہ کہ وہ اس قابل ہو کہ وہ خریداری کر سکے۔ اب اگر کوئی ظاہردار انسان کہے کہ جناب والا مجھے مال سے محبت نہیں ہے، مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، مجھے دولت کی ضرورت نہیں ہے، تو ایک ظاہردار انسان ہے، اس کا قول ہمارے لیے کوئی معتبر نہیں ہے، ایک منافق انسان ہے، ظاہردار منافق ہے، اس کا قول ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ اگر کوئی سچا انسان سچائی کے ساتھ کہہ دے، مال ملنے کے باوجود کہہ دے کہ مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، مجھے دولت نہیں چاہیے، تو میں کہوں گا کہ آپ کا یہ قول بھی از روئے نظر قرآن صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے جہاں جہاں یا اکثر مقامات پر صلاۃ کا ذکر کیا ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے۔ اگر یقیمون الصلاۃ کہا تو وہاں پہ یؤتون الزکاۃ کہا ہے، اگر مقیمون الصلاۃ کہا تو موتون الزکاۃ کہا ہے، اگر اقاموا الصلاۃ کہا ہے تو آتوا الزکاۃ کہا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مال اللہ کی نظر میں کوئی ذلیل اور حقیر شے نہیں ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و محمد۔ تو گفتگو چلی خریداری کے اوپر، خریدنے والا کون؟ اللہ ہے، اور کس کو خرید رہا ہے؟ مومنین کے نفوس اور مال کو۔ علماء کی محفل ہے، بے و شراء میں پہلے بے ہوتا ہے، کوئی بیچنے والا ہو تب کوئی خریدار آئے گا، اگر کوئی بیچنے والا ہی نہیں ہو تو خریداری کے معنی ہی نہیں بنتے۔ اور اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے ان اللہ اشترا، اللہ نے خرید لیا ہے، جبکہ بے کا ذکر ہی نہیں ہے۔ بھئی چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ قرآن میں کہتا کہ اے مومنو تم اپنے نفوس اور مال کو فروخت کرو۔ اب اگر ہم فروخت کرتے تو یہ ہمارے اختیار سے بھی ہوتا، جب فروخت کرتے تب خدا جا کے کہتا۔ بھئی اللہ نے تو حکم نماز کا بھی دیا ہے، کیا سب نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ نے تو روزے رکھنے کا حکم بھی دیا ہے، کیا سب روزے رکھتے ہیں؟ اللہ نے تو زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے، کیا سب زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ اللہ نے تو وارثین کو جو ان کا حق بنتا ہے وراثت میں، اس حق کو دینے کو کہا ہے، کیا سب جو ہے وراثت کا حق دیتے ہیں؟ آپ کو کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے ہمارے معاشرے میں، اگر مثلا جو میت ہے اس کے اولاد ہو، کچھ ذکور ہے کچھ اناث ہے، اور اس کی زوجہ بھی ہو، تو جو بیٹے ہوتے ہیں پوری وراثت خود کھا جاتے ہیں، نہ ماں کا حصہ نہ بہنوں کا حصہ۔ اور بڑی بات یہ ہے، عجیب سی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بہن اپنا حق لے بھی لے، غضبناک ہو جاتے ہیں، جناب والا ایک کیسی بہن ہے، اس نے ہم سے باپ کی وراثت کو بھی لے لیا ہے، جبکہ اس کا حق ہے،
اس نے اپنا حق لیا ہے، جو اللہ نے اس کے لیے حق دیا تو اس حق کو حاصل کیا اس نے۔ بھئی یہی بھائی جب کسی بہن کو قرض دیتا ہے تو کیا اس قرض کو جا کے واپس نہیں لیتا بہن سے؟ وہاں تو آپ کو اپنا حق نظر آتا ہے کہ میرا حق ہے کیونکہ میں نے اسے قرضہ دیا ہے، تو اب اس کو چاہے قرض واپس دے دے۔ تو یہاں پہ وراثت میں بھی بہن کا حق ہے، کوئی پوچھتے ہی نہیں انہیں۔ تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہے۔ اور اللہ نے حکم دے دیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ کیا دنیا میں سب اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں؟ کیا دنیا میں سب رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں؟ کیا دنیا میں سب اولی الامر کی اطاعت کرنے والے ہیں؟ بلکہ آج کل تو کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو بغض علی میں نہ جانے کیسے کیسوں کر جو اللہ کہہ رہے ہیں۔ نعرہ حیدری محمد علی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ بغض اہل بیت کا نتیجہ ہے، نہ جانے کیسے کیسی شخصیات کو جو اللہ کہہ رہے ہیں۔ ایک مثال دیتا جاؤں، آج کل ہمارے پاکستان میں بھی عجیب مصیبت پائی ہے کہ انہیں بھی کچھ نہیں کہو۔ بھئی جو نسب اور حسب کے لحاظ سے فاسق ہو، جو بد نسب ہو، بد حسب ہو، آپ کہتے ہیں کہ وہ صحابی رسول تھا، ہم اسے کچھ نہیں کہیں۔ کیا آپ کو نظر نہیں آتا کہ اس نے آل رسول کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کیا آپ کو اہل بیت رسول کے اوپر جو اس نے مظالم ڈائے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آتے؟ اگر صحابی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اسے برا بھلا مت کہا جائے، تو جو اہل بیت رسول ہو کیا آپ کے لیے سزاوار ہے کہ آپ ان کی توہین کریں، ان پر مظالم ڈائیں؟ صلوات پڑھیں محمد و احمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بھئی عجیب ہے، یہ اہل بیت سے دوری کا نتیجہ ہے کہ ہر ایرے غیروں کو ذی اللہ رحمۃ اللہ کہنا پڑ رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا زکوٰۃ دے تو بہت سارے افراد نہیں دیتے، اللہ نے کہا نماز پڑھو بہت سے نہیں پڑھتے، یعنی اس کی طرف احکام بہت سے ایسے ہیں جن کی تکمیل کرنے والے کم ہیں، تکمیل نہ کرنے والے زیادہ ہیں۔ اگر اسی طرح یہاں بھی خدا کہہ دیتا کہ اپنے جان اور مال کو بیچ دو، اور اب اگر ہم بیچتے تو وہاں سے قیمت کا اعلان کر دیتا کہ اگر تم نے بیچ دیا ہے تو اس کی قیمت یہ ہے کہ تمہارے جنت ہے، تو ہم اپنے نفس اور مال کو اللہ کے حوالے کر دیتے اور وقت آنے پر اس کا جو عوض ہے ہم حاصل کرتے، اور اگر ہم فروخت نہ کرتے تو ہم جنت کو مطالبہ بھی نہیں کرتے، کیونکہ جس معاملے کا نتیجہ جنت تھا وہ معاملہ ہم نے کیا ہی نہیں ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ بے کا ذکر ہی نہیں کر رہا ہے، بلکہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے خرید لیا ہے۔ جو بعد کی منزل ہے اس کا ذکر ہے، جو قبل کی منزل ہے اس کا ذکر نہیں ہے۔ ذکر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ بیچو، فروخت کرو۔ اب ہم فروخت کرتے وہاں سے اعلان کر دیتا کہ میں نے خرید لیا جنت کے عوض میں۔ تو ذرا اس سے قرآن کی آیت کی طرف نگاہ کریں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے۔ کیا اللہ نے یہ کہا کہ ان اللہ اشتری من الناس، کہ اللہ نے لوگوں سے خرید لیا ہے؟ نہیں کہا اللہ نے، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ نے ناس سے نہیں خریدا ہے، مؤمنین سے ان کی جان و مال کو خریدا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ جب آپ نے اقرار کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ساتھ ساتھ یہ بھی اقرار کر لیا کہ اب یہ جان میری جان نہیں ہے، یہ مال میرا مال نہیں ہے، اب جان بھی اس کی ہے، مال بھی اس کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بر محمد علی محمد صلوات صلی علی محمد۔ تو آپ نے اپنے جان و مال کو بیچ دیا اللہ کے لیے۔ اب یہ نعرے اٹھ رہے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی۔ میں تو کہتا ہوں ہر ایک کی اپنی قسمت ہے۔ اگر آپ کا نفس اتنا بلند ہو، آپ کا مال اتنا پاک ہو، اس کا خریدار اللہ بنے، تو وہاں پہ نہ آپ کا جسم ہے نہ آپ کی مرضی ہے۔ اگر اتنا پست ہو کہ خدا دیکھے ہی نہیں تو یہ تمہارا جسم تمہاری مرضی۔ بھئی نفس دیکھیں، آپ اپنے نفس کو کس کے سپرد کر رہے ہیں؟ کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا نفس اور مال کی قیمت کیا ہے؟ آپ کی مرضی ہے، چاہے تو اللہ کے لیے بیچ دے، چاہے تو کسی غیرے غیرے کو بیچ دے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں کیا کہا؟ جب اقرار کیا ایمان کا تو ساتھ ساتھ اقرار کے مال بھی ہمارا نہیں ہے، یہ جان بھی ہماری، سب اللہ کی ہے۔ اور احکام شریعت میں جتنے بھی احکام ہیں سب اسی بے کے ماتحت ہے۔ اب اللہ نے کہہ دیا جب جان اور مال تم نے مجھے بیچ دیا ہے تو اب میرا حکم ہے کہ اپنے اوقات میں سے کسی خاص وقت میری یاد کرو، میرا ذکر کرو، نماز پڑھو۔ اب اگر نماز نہ پڑھو اس وقت میں تو یہ تصرف غاصبانہ ہوگا۔ اور اب اللہ نے کہہ دیا کہ جب مال اور جان میرا ہے تو زکوٰۃ ادا کرو، خمس ادا کرو، جتنے بھی احکامات شرعی ہے سب پابند ہے اسی بے کے۔ اللہ نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ تم بھوکے رہو، تم جو ہے اچھا لباس نہیں پہنو،
مجھے پسند نہیں ہے کہ تمہارا اچھا لباس پہننا. اللہ نے کبھی منع نہیں کیا ہے. بھائی کس صلوات پڑھے محمد وآل محمد کے ذات پر. صلی علی محمد. بھائی کچھ صلی علی محمد بھئی کچھ مذاہب ایسے ہوں گے جہاں پہ برہنہ رہنا ولایت کی علامت ہوگی. ہمارے یہاں تو نماز بھی اس وقت تک صحیح نہیں ہے جب آپ برہنہ کے عنوان سے خارج نہ ہو. اور خواتین کے تو چہرے اور ہاتھ کے علاوہ پوری ہی کیا ہے اس کو چھپانا واجب ہے. تو ہمارا اللہ یہ نہیں چاہتا کہ فقر و فاقے کی زندگی میں آپ گزاریں, اچھا لباس نہ پہنیں, اچھا کھائے نہ. ہاں اگر کسی اعلیٰ قدر کے خاطر آپ بوسیدہ روٹی کھانے کے لیے تیار ہیں تو وہ آپ کی جہاد ہے, آپ کا وہ آپ کی منزل و مقام ہے, وہ بھی اعلیٰ اقدار کے لیے. میں 2 مثالیں آپ کو دے دوں اور آپ کی ذمتوں کو تمام کروں گا. ایک مثال یہ ہے کہ امام علی کے صحابی ہے, وہ آتے ہیں کہ کہتے ہیں مولا میرا بھائی اس نے آج کل گھر میں جو کھانا بنتا ہے وہ کھاتا نہیں ہے, جو بہترین لباس ہے وہ پہنتا نہیں ہے, ٹائٹ اور موٹے لباس پہنتا ہے, اچھا بچہ کچا کھانا کھاتا ہے. تو کیا مولا علی خوش ہوئے؟ کہا کہ آفرین ہو تمہارے بھائی پر کہ زہد و تقوی اختیار کیا اس نے. نہیں, غضبناک ہوئے. کہا اچھا ایسا ہے, جاؤ میں آتا ہوں, اسے سمجھاؤں گا اور نصیحت بھی کروں گا. یہ نہیں کہا کہ مرحبا بڑا اچھا کام کر رہا ہے, نہیں. گئے مولا اور کہا یہ بتلاؤ کہ کیا تمہارے گھر میں جو کھانا بنتا ہے وہ حرام کے وجہ سے بنتا ہے؟ تم جو لباس پہنتے ہو کیا وہ جو لباس بنتا تھا وہ مال ناجائز سے بنتا ہے؟ اس نے کہا ایسی بات نہیں ہے. تو مولا نے کہا کیا تم یہ تصور کرتے ہو کہ جن طیبات کو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے اس کے انجام دینے کے اوپر تمہیں عقاب دے گا؟ یہ خدا کے عدل کے خلاف ہے. اب خالص تو سب کے دلوں میں ہے. کیا امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ یہ تم کیسا لباس پہنتے ہو, کیسے روٹی کھا رہے ہو, اور جب کہ خود نے ویسے ہی لباس پہنا ہوا ہے, ویسے ہی روٹی خود کھا رہے ہیں. خالص تو ہے. امام یہاں سے اپنے صحابی کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم ایسا لباس کیوں پہنتے ہو, نہیں پہنو. تم ایسی روٹی کیوں کھاتے ہو, نہیں کھاؤ. خالص تو اس کے دل میں بھی تھا, لیکن اطاعت کا مقام ایسا تھا اس کا کہ بھئی خاموش ہو گیا. کہا سمن و طاعن, مولا آپ نے کہہ دیا آئندہ صحیح لباس پہنوں گا, آئندہ صحیح روٹی کھاؤں گا. سمجھ میں اس کو بھی نہیں آیا کہ بھئی مجھے منع کر رہا ہے لیکن خود نے ویسے ہی لباس پہنا ہوا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اطاعت کو سمجھنے پر موقوف نہ کریں کہ پہلے میں سمجھ جاؤں تو امام کی اطاعت کروں. ہاں تمہیں حق حاصل ہے کہ اگر سمجھ میں نہ آ جائے تو مولا سے جا کے سوال کریں. تو سب کے دل میں جو خالص تھی اسے دور کیا, اسے سوال کر کے. اس نے بھی کہا مولا جو آپ نے لباس پہنا ہوا ہے, جو آپ پہنتے ہیں, تو مولا نے وہاں پہ ایک جملہ کہا میری اور تمہاری برابری نہیں ہے. اور یہ جملہ جو ہے برابر مال اور ثروت والوں سے بھی سننے میں ملتا ہے. صاحب اقدار ہو, کوئی صاحب مسند ہو, صاحب حکومت ہو, کوئی بھی بڑی شخصیت ہو, پیسے والی دولت والی, ان سے بھی یہی آپ جا کے کہیں کہ جناب والا آپ کے پاس اتنے مکانات ہیں, ہمارے پاس رہنے کی جھونپڑی نہیں ہے, تو جواب دے گا کہ ہماری اور تمہاری برابری نہیں ہے. ان سوال کریں کہ آپ کے پاس اتنی سواریاں ہیں, مختلف قسم کی گاڑیاں ہیں, ہمارے پاس پہننے کے لیے جوتے نہیں ہیں, تو اس کا بھی جواب یہی ہوگا کہ ہماری اور تمہاری برابری نہیں ہے. تو محل استعمال دیکھو جملے کا کہ دنیا والے اس جملے کو کہاں استعمال کر رہے ہیں اور امیر المومنین کہاں استعمال کر رہے ہیں. تو امیر المومنین نے کہا ہماری تمہاری برابری نہیں ہے, اس لیے کہ کیونکہ جو اللہ نے اپنے اولیاء اور رہبران جو ہوتے ہیں, رہبر امام جو ہوتا ہے, جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے, جو ولی الامر ہوتا ہے, ولی الامر مسلمین جسے تمام مسلمانوں کے اوپر تسلط حاصل ہے, جو اللہ کا ماننے, جو اللہ کا رہبر ہوتا ہے, جو اس کا ولی ہوتا ہے, وہ اپنے اوپر یہ عہد و پیمان لیا ہوا ہے کہ اس وقت سب سے جو رعایا میں سے جو کمتر ہے اسی کے حساب زندگی گزاروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ کو یہ بھی دیکھنا, آپ مطالعہ کریں تو امام علی کی یہ جو واقعات ہے کہ امام علی اس طرح زندگی گزر کرتے تھے, وہ کوفہ کی زندگی کے ہیں. جب آپ اقتدار میں آئے, اقتدار میں آنے کی بات ہے, جب گوشہ نشینی کہ وہاں پہ ایسے واقعات آپ کو نہیں ملیں گے کہ امام علی نے جو کہ خشک روٹی کھائی ہو جو بغیر پانی کے جو ہے نا اترتی بھی نہ ہو, گلے سے حلق سے نہ اترتی ہو. ایسے ذکر آپ کو فقط اور فقط کوفے کی زندگی میں ملیں گے جب آپ برسر اقتدار تھے. اور باقی بھی بہت سے ائمہ ہیں, ان کی زندگی میں بھی آپ کیسے واقعات نہیں ملیں گے. ایک سائل آیا مسجد کوفہ میں اور ایک عظیم شخصیت بیٹھی ہوئی تھی, کہا کہ مجھے بھوک لگی, کچھ دے دیں. میں نص سے واقعہ بیان نہیں کر رہا, اس کا جو مطلب ہے وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. تو عبارت میں بات میں آپ اشکال نہ کیسے کب کا امام نے, میں اس کا حال بیان کر رہا ہوں, نص سے روایت نہیں.
تو امام نے جو کچھ تھا اس شخص نے دے دیا. دیکھا کہ یار جو کبوسی کیا آٹا ہے وہ حلق سے اترتا نہیں. اس نے کہا کہ یہ کیسا ہے, یہ تو میں کھا ہی نہیں سکتا. تو کہا ٹھیک ہے مجھے حوالے کرو, جاؤ حسن مشتبہ کے گھر جاؤ, وہاں آپ کو جو چاہے مل جائے گا. اب وہ سائل گئے وہاں پہ امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے گھر میں. ایک نوالا کھاتا تھا, ایک نوالا بچا کے محفوظ کرتا تھا. جب امام حسن کی نظر پڑی اس کے اوپر تو امام نے کہا بھائی صاحب دیکھیں آپ جتنا کھانا چاہتے ہو کھاؤ, یہاں کوئی ممانعت نہیں ہے. اگر اہل و عیال ساتھ ہے تو بعد میں ساتھ لے کے جانا. تو سائل نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, میں نے مسجد میں ایک فقیر کو دیکھا ہے تو اتنا سخی ہے کہ جو کچھ تھا وہ میرے حوالے کر دیا, لیکن ایک ایسی روٹی کھا رہا ہے جو حلق میں اترتی نہیں ہے. تو اس وقت امام نے فرمایا دیکھو تم نے اسے نہیں پہچانا, وہ مالک دین و دنیا امیر المومن علی ابن ابی طالب علیہ السلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب کوئی سیرت لے کے نہ کہیں کہ یہ مولا علی کی سیرت تھی. ہمارے ہاں تو مسئلہ یہی ہے کہ ہم 14 میں سے ایک سیرت کو پکڑ کے رہتے ہیں ہر جگہ میں, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہیں پہ ہم ہلاکت کی طرف ہی چلے جاتے ہیں. تو امام نے تو وہاں پہ کہا یہ امیر المومن کی ذات ہے اور یہ امام کی انفرادی حیثیت سے زندگی تھی. یہ نہیں کہیں کہ مستحب ہے کہ بوسی رو کے روٹی کھائیں پھٹے پرانے کپڑے پہ, نہیں, بلکہ وہ اس وقت جس منصب میں میرے مولا فائز تھے اس منصب کا تقاضا یہ تھا کہ علی جو ہے اس طرح زندگی گزارے. ٹھیک ہے, صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے ذات پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بار دیگر نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو سیرتیں ہمارے پاس 14 ہیں اور 14 کی 14 حجت ہے, لیکن ان سیرتوں کو کہاں استعمال کرتا ہے, کس محل پہ استعمال کرنا ہے, اس کے لیے کیسی نگاہ ہو جسے ہم اجتہاد کہتے ہیں. ٹھیک ہے کہ اجتہاد ہو, آپ جان تو لیں کہ اس محل پہ جب میں سیرت علی پہ چل رہا ہوں یہ اس کا محل ہے یا نہیں ہے. آپ یہ تو دیکھ لیں پہلے کہ حسین کی سیرت میں چلنا ہے تو یہ وہ محل ہے یا نہیں ہے کہ جہاں پہ حسین کی سیرت پہ چلنا ہو. آپ جان تو لیں امام حسن کی سیرت میں چلنا ہے, پہلے محل تو دیکھیں یہ محل وہ ہے یا نہیں ہے. اگر آپ نے محل کو دیکھے بغیر جہاں پہ حسن کی سیرت میں چلنا تھا آپ نے وہاں پہ حسین کی سیرت میں چلے تو آپ ہلاکت کی طرف جائیں گے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس محل کو نہیں پہچان پائے ہیں. اور اس کی مثال ہمیں اس عالم میں ملتی ہے, اسی عراق کی زمین میں. جب امریکہ داخل ہوا صدام کو منہدم انہدام صدام ہوا تو امریکہ نے چاہا کہ یہاں پہ ایک حکومت مسلط ہو جائے بغیر جمہوریت کے, تو وہاں پہ پاکستان نے فتویٰ دیا تھا. تمام عراقی عوام سے کہا کہ نکلو گھروں سے باہر, سب مطالبہ کرو کیا ہے انتخابات کا. یہ بھی ایک سیرت تھی اور یہی ہے, یہی محل عراق ہے. جب اسی عراق میں چاہا کہ شیعہ سنی میں فتنہ و فساد برپا کیا جائے تو تب بھی یہیں پہ آپ کو مثال ملتی ہے. پاکستان نے کہا کہ سنی ہمارے بھائی نہیں بلکہ ہمارے نفس ہے, اور اسی طرح باقی دنیا میں بھی اس طرح ہوا. تو آغا خامنہی دامت اللہ نے کہا کہ سنیوں کو باقی تمام مراجع نے کہ ان کے مقامات مقدسہ اور ان کے جو اصحاب ہیں ان کی توہین کرنا جائز نہیں ہے. تو محل دیکھیں آپ, اور یہی عراق ہے. جب داعش کے ذریعے سے ان مقامات مقدسہ کو منہدم کرنے کی کوشش کی گئی تو یہی آغا سستانی تھے جنہوں نے جہاد کا فتویٰ دے دیا. کچھ سال پہلے محبت کا فتویٰ دے رہے تھے کہ شیعہ سنی آپس میں محبت میں رہیں, وہی سستانی جب داعش آتی ہے تو جہاد کا حکم دے دیتے ہیں. تو محل تو چاہیے آپ کو. اگر آپ اس وقت جہاں پہ محبت کے پیغام دینا تھا جہاد کا پیغام دے دیتے تو نتیجہ تو خراب نکلنا تھا. جہاں پہ جہاد کرنا تھا وہاں پہ اتحاد کرو جی, تو نتیجہ تو وہاں بھی خراب نکلنا تھا. اب تو ماشاءاللہ سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں, مجتہدین کہتے ہیں انتخابات ہونے چاہیے, بعض کہتے نہیں ہونا چاہیے. ہاں, دین سے آپ نے اگر انتخابات میں حصہ لیا تو ماشاءاللہ ولایت خدا سے بھی باہر ہو گئے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو آپ علماء کو بھی اور عوام کو بھی چاہیے کہ وہ ایک شیخ نے ایک جملہ کہا تھا, بڑے بڑے امامے اور لمبی لمبی داڑھیوں کی طرف نہیں جائے. کم سے کم آج کل نیٹ کا بھی دور ہے, جا کے نیٹ پہ ہی سرچ کر دیں یار کہ کس مرجع کے کیا حکم ہے, کیا فتویٰ ہے, تو جا کے دیکھ لیں کہ آیا مراجع میں سے کون ہے جو کہتا ہے کہ الیکشن پہ حصہ لینے والا ولایت سے ہی خارج ہو جاتا ہے. ایسا تو کوئی نہیں ہے. تو ہر محل کے لیے آپ کے لیے دوربین نظر ہونی چاہیے کہ جہاں پہ آپ اس سیرت کو صحیح طریقے پہ استعمال کریں, اور اسی کو ہم نے کہا اجتہاد کہتے ہیں. اور شوق شہادت, آج کل مسئلہ تو یہ بھی ہے, شہادت بھی ایک عام سا لفظ ہو گیا, جو جہاں مر گیا شہید ہو گیا. شہادت کا مقام بھی اتنا آسان نہیں ہے. اگر کوئی مقام کیا ہے میدان جنگ میں اس نیت سے جائے کہ میں نے مرنا ہے تو وہ شہادت سے دور ہے, ہلاکت کے قریب ہے. مقام جہاد یہ نہیں ہے
کہ میں نے مرنا ہے، یہاں سے آپ کو نیت کر کے جانی کہ میں نے دشمنان خدا کا مقابلہ کرنا ہے، نہ کہ مرغوب ہو کے آنا ہے یا مرنا ہے۔ ہاں اگر مشیت الہی چاہی یا کسی دشمن کا وار کارگر آ گیا اور آپ اس دنیا سے چلے گئے تو شہید ہو گئے، لیکن یہیں سے ہی مرنے کی نیت سے چلے گئے، ہم نے مرنا ہے جی، گولی آئے گی بچنا نہیں ہے، بس سینہ تان کے کھڑے ہو جانا ہے، تو شہادت سے دور ہے، آپ ہلاکت کے قریب ہے۔ اس کے لیے تو آپ کربلا میں دیکھیں کیا آپ دیکھتے ہیں کہ امام حسین سب سے آخر میں شہید ہوتے ہیں، اصحاب پہلے ہوتے ہیں، بنی ہاشم آخر میں ہوتے ہیں۔ کیا حبیب نے مظاہر سے کو زیادہ شہادت کا شوق تھا حضرت عباس سے؟ کیا ہور کے اندر ہم کہیں کہ ان کو زیادہ شوق تھا شہادت کا امام حسین کی نسبت، یا باقی تمام اصحاب زیادہ شوق تھے رکھتے تھے شہادت کے امام حسین کی نسبت؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہر ایک کا اپنا مقام تھا۔ ان کی منزلت اور فضیلت یہ تھی کہ وہ پہلے قربان ہو جائے، اور حسین کا امتحان یہ تھا کہ وہ آخر میں شہید ہو جائے۔ تو عزیزو، مقام شہادت میں بھی آپ کو دیکھ دیکھ کے قدم اٹھانا پڑتا ہے کہ کس قدم کہ کہیں شہادت کے بجائے کہیں ہلاکت میں نہ چلے جائے۔ اب میں نے عرض کیا کہ جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا تو تو اب یہ جان نہ ہماری ہے اور نہ مال ہمارا ہے، یہ جان بھی اللہ کی ہے، مال بھی اس کا ہے، اب وہ جس طرح چاہے تصرف کر سکتا ہے۔ تو اگر اس کا نمونہ آپ نے دیکھنا ہے دونوں کا کہ ایک ہی سرزمین میں جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کرے اور مال بھی اللہ کی راہ میں قربان کرے، تو کربلا کا مقام ہے۔ عزیزو، قیامت کا منظر تھا وہ جب حسین حسرت بری نگاہوں سے نظر یمیناً و شمالا، دائیں بائیں طرف دیکھا حسین نے، اور ایک دفعہ اپنے اصحاب باوفا کو پکار کے کہا، یا ابطال الصبا صفا ویا فرسان الحجا ما لی انادیکم فلا تجیبون وادعوکم فلا تسمعون۔ حسین بلا رہے اپنے اصحاب کو، اے علی اکبر، جب میں ایک آواز دیتا تو تم سامنے حاضر ہو جاتے، اے میرے بھائی عباس تو آپ تو میرے ساتھ ہی ساتھ رہتے، اے حبیب آپ تو میری آواز میں کوفے سے آئے تھے، اب کیا ہوا ہے کہ میں تمہیں پکار رہا ہوں تم میری آواز سنی نہیں رہے، میں تمہیں ندا دے رہا ہوں لیکن تم ہو کہ سنتے ہی نہیں۔ شاید شہداء نے ہی آواز دیا کہ مولا اگر یہ موت حد فاصل نہ ہوتی تو ہم آپ کے قدموں پہ اپنی جان کو دوبارہ جانثار کر دیتے۔ اب حسین استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من داع یدب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی حسین کو مدد کرنے والا، ہے کوئی حسین کی نصرت کرنے والا، ارے ہے کوئی رسول کے نواسیوں کی حفاظت کرنے والا۔ بس اس صدا کا بلند ہونا تھا کہ ایک دفعہ خیمہ گاہ کی طرف نظر کی کہ سید السجاد عصا کے سہارے میں بے شمشیر کف میدان کرزا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جب حسین نے دیکھا تو اپنی بہن کو آواز دی، بہن ذرا سجاد کو روکیے۔ جب ام کلثوم نے چاہا کہ سجاد کو روکے، بھائی جوان بیٹا ہے نا، باپ مدد کو پکار رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ مدد کو پکارے اور جوان بیٹا خیمے میں رہے؟ کہا پھپھی اماں میرا بابا تنہا رہ چکا ہے، میرا بابا مدد کے لیے پکار رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا کہ سجاد خیمے میں رہے؟ بس عزیزو، حسین آتے ہیں، الوداع کرنے آئے، سب کو سلام کہا، سب کو الوداع کیا۔ جب سید سجاد کے خیمے میں آئے نا اور کہا، سید سجاد نے پوچھا بابا کیا آپ اکیلے رہ گئے ہیں؟ میرے چچا عباس کہاں ہے؟ تو مولا نے کہا قد قتل۔ کہا حبیب ابن مظاہر کا ہے قد قتل۔ جب اون محمد تک بات آ گئی، کہا اون محمد کہاں ہے؟ تو مولا نے کہا قد قتل نہیں کہا وہاں پہ، کہا بیٹا سجاد، اب لفظ بدل دی میرے مولا نے۔ جب اون محمد کے بارے میں سید سجاد نے سوال کیا تو امام نے نہیں کہا کہ قد قتل، بلکہ امام نے کہا بیٹا سجاد اب ان خیموں میں مردوں میں یا میں زندہ ہوں یا آپ رہ گئے ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ شاید امام نے اس لیے نہیں کہا ہو کہیں اگر میں اون محمد کے بعد قد قتل کہہ دوں کہیں سجاد علی اصغر کا نہ پوچھ لے۔ بس عزیزو، جب حسین الوداع کر کے نکل رہے ہیں، ایک دفعہ سکینہ آگے بڑھی، کہا بابا حل استسلمت للموت، کیا آپ موت کے لیے تیار ہو گئے ہیں؟ تو مولا نے عجیب جملہ کہا، بیٹا کیف لا یستسلم الموت من لا ناصر له ولا معین، جس شخص کوئی مددگار و ناصر نہ ہو وہ آخر کیا کرے؟ بس عزیز حسین نکلے، کارزار کی طرف آئے، ایسا حملہ کیا ایک پیاسے نے کہ دنیا دیکھتی رہی کہ تمام سب مقتل لکھنے والوں نے کہا کہ کبھی ہم نے ایسا شجاع نہیں دیکھا۔ بس ایک وقت وہ آتا ہے جب حسین نے اپنے گھوڑے کو پانی میں لایا تو کسی ظالم نوازی حسین تو پانی پہ رہا ہے اور وہاں پہ فوج اشقیاء خیموں کی طرف گئی ہے۔ جب حسین نے یہ سنا تھا خیمے کی طرف بڑھے
اور خیموں میں دیکھا سب ٹھیک ہے. اب وہاں پہ جا کے کہا بہن زینب اب تم بلاؤں کے لیے تیار رہنا, اب حسین نے واپس نہیں آنا ہے, یہ آخری سلام ہے. اب حسین آخری سلام کر کے گئے, بس عزیزوں لڑتے رہے. آخر میں آواز آئی کہ حسین رک جا. بس عزیزوں حسین نے تلوار کو نیام میں ڈالنا تھا کہ کسی لعین نے 3 شعبہ تیر چلایا جو حسین کے پشت کو پار کرتے سینے سے نکلا. اب حسین نے چاہا اس تیر کو سینے سے کھینچے لیکن کھینچ نہ سکے, جھکے اور کمر کی طرف سے تیر کو کھینچا. بس تیر کا کھینچنا تھا. فبعثت دم کالمیزاب, ارے پرنالے کی طرح خون جاری ہوا. بس عزیزو اب حسین زمین کربلا پہ آ رہے ہیں, زمین کربلا میں آ رہے ہیں. ہائی زینب کی قسمت, جب مدینہ تھا تو وہاں پہ دیکھا بھائی حسن کا جنازے اوپر تیر تھے, اور یہاں پہ دیکھ رہی بھائی حسین کا جنازہ تیروں پر. عزیزوں مقتل والوں نے لکھا کہ امام حسین جب زین ذوالجناح سے زمین کربلا میں آئے, ایک قدم بڑھتے تھے پھر گر جاتے تھے, اور ایک قدم اور بڑھتے اور چلنے کی کوشش کرتے لیکن پھر گر جاتے. مقتل لکھنے والوں نے کہا کہ یہ حسین کی کمزوری کی سبب نہیں تھا, یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ حسین کا خون بہہ چکا ہے, حسین کمزور ہو گئے, نہیں. ارے اب جب حسین اٹھتے تھے ایک قدم چلنے کی کوشش کرتے تو کوئی ظالم آ کے تلوار سے حملہ کرتا, حسین پھر زمین کربل پر گر جاتے. حسین اٹھتے سنبھل کر ایک قدم چلنا چاہتے تو کوئی ظالم نیزے کا وار کرتا, حسین پھر زمین کربل پر. بس عزیزو آخری جملہ سنیے گا, اس کے بعد آپ کی زحمتیں تمام. حسین علیہ السلام کے بارے میں ہم رضا فرماتے ہیں نا, ذبح الحسین, ارے میرے بابا حسین کو, میرے جد حسین کو ایسا مارا گیا جیسے کہ کبش کو, گوسفند کو مارا جاتا ہے. میں کل ایک سید کے مصائب سن رہا تھا, اس سید نے عجیب سی تعویل کی. کہا امام نے یہ نہیں کہا کہ بیڑ بکری کی طرح مارا بلکہ کہا کبش کی طرح مارا. اس نے کہا زمانے جاہلیت میں کچھ ایک گروہ کچھ ایک بیڑ کو پالتے تھے پورا سال, جب وہ پورا سال مکمل ہو جاتا, جب وہ تارو تازہ موٹا ہو جاتا تو چاروں طرف سے گھیر کر نیزوں سے حملہ کیا جاتا. ارے میرے جد حسین کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے کے کوئی تلواریں مارتا, کوئی نیزے مارتا. اگر کسی کے پاس تلوار اور نیزہ نہ ہوتا تو پتھر مار. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. لعنت اللہ علی الظالمین. بات ہے حسین.